شورا انتہائی خوبصورت جمال اور آب و تاب کے ساتھ انجینئر حفیظ اللہ حفیظ صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور پھر ذریع امیر علامہ مولانا ذوالفقار علی حیدری صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور نائب امیر صاحب سردار اصغر علی خان صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، باقی علماء کرام اور یہ چمکتے ہوئے چہرے مشائخ علماء قراء حفاظ نعت خوان حضرات تشریف فرمائے، اور مسجد کا ماحول بھی انتہائی پاکیزہ اور معطر معمر مجلہ مکفہ ہے۔ ایسے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ لبیک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بار بندہ اگر لبیک کہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پوری زندگی حاضر ہوں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ بات کرے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو، اور آپ کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی اوپر دیکھیں، کبھی نیچے دیکھیں، اور جس سے آپ بات کر رہے ہوں گے کم از کم وہ یہ ضرور کہے گا کہ یا تو آپ ادھر ادھر دیکھ لیں یا میری بات سن لیں۔ اور لبیک کہتے ہوئے میں آپ سے نہیں، آپ مجھ سے نہیں، ذوالفقار علی حیدری صاحب سے نہیں، سردار صاحب سے نہیں، شاہ صاحب سے نہیں، انجینئر صاحب سے نہیں، ان علماء کے ساتھ نہیں، کسی دکاندار سے نہیں، کسی نعت خوان سے نہیں، کسی تاجر سے نہیں، بلکہ ایک امتی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ امتی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں پوری زندگی حاضر ہوں۔ دو بار لبیک کہنے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی میں بھی اور قبر میں بھی حاضر ہوں، اور تین بار لبیک کہنے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ تو تسی سمجھو بھئی تھوڑی زبان بھی خسر جاندے نے تیسری نسل نو، یہ تو سمجھے بھی خسر جاندے جا بھئی نہ کرنا مناسب ہے، یا یہ کر کے بندہ کھلور میں جو ٹھیک کر دے رہے ہیں، میں تو کلمہ نہیں پڑھیا تو میں حاضر نہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ جی ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں کلمہ پڑھے ہے، یہ میں یقین جڑے بندے مسجد جائے کم از کم انہوں نے کلمہ ضرور پڑھے ہے۔ کہ تقاضا ہے کہ پھر بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، اوپر نیچے نہ دیکھے، بلکہ پوری جرأت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہے کہ یا رسول اللہ لبیک، محراب اور منبر میرے کرامتوں کا انتظار نہیں کر رہا۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی پیر کی کرامتوں کا انتظار نہیں کر رہا، کسی بھی کائنات میں، اور اب یہ سوچ ہی بدل چکی ہے۔ کسی پیر کے خوبصورت تعویذوں کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کی کرامات کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے نعت خوان کے لہنے داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی قاری کی خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے فن خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، اور وہ بیچارے اللہ ماشاءاللہ امام الکاذبین کسی کے فن نقابت کا بھی انتظار نہیں کر رہا۔ آج بھی جس علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پابرکات، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ اے چنگے بلے جناب مسئلے بیان کر دے سی، کدے مسائل بیان کردا سی، درس دیندا سی، کدے درس حدیث، کدے درس قرآن، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے۔ کیڑا کمال ہے اس دور وچ جنہوں دین محراب اور منبر ناموس رسول امت نو پکار نہیں ہوئے، اور پھر ایسے ماحول
سکھا دیے ہیں اسے شیوا ہائے خان کہی ان میں جناب پیری فقیری طریقے دس کے تعویذ لکھن طریقے دس کے فقر خان کا ہی فقط اندوہ دلگیری دا سبق پڑھا کے سکھا دیے ہیں اسے شیوا ہائے خان کہی فقیر شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب وہ ایک سجدہ روح کمی جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت جب آپ جس طرح لبیک 3 بار کہتے ہیں اصل میں تحریک کا نعرہ بھی اس کا جواب بھی 3 بار ہی ہے تاجدار ختم نبوت کا جواب 3 بار ہی ہے کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اب لگائیں گے نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 آیا میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں وہ صحابہ کرام جن کی نیند کا ایک لمحہ پوری امت کے سارے اعمال ایک طرف اور ان کی نیند کا ایک سیکنڈ ایک طرف پھر بھی وہ آدھا ہے میری اور آپ کی بات نہیں وہ صحابی رسول جو ایک غزوہ تبوک میں نہیں پہنچے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں نہیں پہنچے ایک غزوے میں نہیں پہنچے میری بات نہیں علامہ ذوالفقار حدیث صاحب کی بات نہیں یہاں کسی دین کے طالب علم کی بات نہیں کسی سجادہ نشین کی بات نہیں وہ دور کے صحابی رسول کی بات ہے صرف ایک غزوے میں نہیں پہنچے باقی غزوات میں پہنچے ہیں تلوار نکالی ہے کفار کے ساتھ لڑے ہیں غازی بنے ہیں ایک غزوے میں نہیں پہنچے صرف ایک غزوے سے رہ گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن ان کے ساتھ نہیں گفتگو کی صحابی سے یہ پیری فقیری کیسی ہے یہ علم کیسا ہے یہ درویشی کیسی ہے یہ مسلمانی کیسی ہے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ نہ ہو تو کیا کہیے وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ ہمیں ہے طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہ ہر کے مشاہدات ہے کیا نگاہ کسی کی غلامانہ ہو تو کیا کہیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے تسی تے پڑھ گئے ستیہ ناس کر دیتا ہے این دکانداری بنا دیتی ہے مقام فقر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے جڑے آپ شہنشاہ سن جنہاں نے درباراں تے جنہاں نے خانقاہاں تے شہنشاہ آ کے چولیاں پھیلاندے سن ان کی اولاد منگ رہی بیچارے منگ رہے ہیں صرف صورت بدل گئی ہے نا جی ادوں تے جناب بگلی پائی ہوئی ساڈے چھوٹے ہوندے سن تے وہ جناب آٹا پانا روٹیاں پانیاں جڑا چیز ملی وچ پا لئی ایک لمبی ساری سوٹی پیچھے ہن وہ طریقہ نہیں ہن طریقہ بدل گیا نا جی پہلے جڑا لوہے دا کام کردے سن لوہار کہندے سن ہن انہوں انجینئر کہندے نے پہلے وہی بندہ جڑا جناب بے رنگ جا کے جامتا بناتا سی وال کٹتا سی انہیں عالی شان جناب عالی شان امام بنا لیا اتنے جناب کو بندہ اگر وہ کہے جناب ہے بال بغلہ نے اتار بھی دو نہیں جناب اتنے پیچھے آؤ یا گھر جا کے اتنے اسی نہیں کام کر دے وہ تو نائی کا دیں کام یہی پھر کرنا ہے نا صورت بدل گئی تھی پہلے لوگ منگنے والی کیفیت ایسی
اب مانگر کی تصویر بدل گئی ہے، اس کی صورت بدل گئی ہے، نیا دور آ گیا ہے، ماڈرن دور آ گیا ہے. اب اس کے نیچے یہ مانگنے والے جھگیوں والے، اب ان کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں. کئی ملک پاکستان میں رشتے کروانے والے میراثی ہیں، اب ان کے پاس نئی گاڑیاں ہیں 0 میٹر. ہمارے رابطے میں ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس نئی گاڑیاں ہیں، رشتے کرواتے ہیں، میراثی ہیں، رشتے کرواتے ہیں. اب پیروں کی اگر صورت بدل جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کے پاس اب لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، لمبی چھڑی نہیں. 7 بیچارے بے دین جن کو بے غیرت بنا دیا گیا ہے، انہیں کوئی دین کا سبق نہیں پڑھایا گیا. اگر دین کا سبق پڑھایا جاتا، آستانوں والے اگر پوری قوم کو دین کا سبق دیتے تو پھر غازی ممتاز قادری پھٹے نہ چڑھتا. اگر آستانوں والے دین کا سبق پڑھاتے. من سب نبیاً یہ جو میں نے آپ کو کہا نہیں، آپ اس کیفیت سے، اس محبت سے نعرہ لگائیں جو جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری توجہ سرکار کی طرف ہے اور میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ اتنے ہاتھ بلند کریں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مجموعی طور پر کلمہ پڑھا ہی نہیں. اگر ہم اس طرح کلمہ پڑھتے جس طرح کلمہ پڑھنے کا حق ہے، یہ رسمی ہم نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو پھر آسیہ ملونہ ملک پاکستان سے فرار ہو کے فرانس کی سیر نہ کرتی، اسے فرانس کا صدر پروٹوکول نہ دیتا، وہ یہی مرتی، یہی تختہ دار پہ لٹکتی. اور وہ لوگ جس کا احسان پوری امت پر ہے، غازی الدین کا احسان پوری امت پر ہے. وہ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ویکھیا کہ کنا پڑھے ہے، اے ویکھیا اے نہیں ویکھیا پیرانہ پتر ہے، اے نہیں ویکھیا مولیانہ پتر ہے، اے نہیں ویکھیا جناب قاری ہے، اے نہیں ویکھیا حافظ ہے. وہ تو اتوں ویکھ کے قرآن بھی نہیں سی پڑھ سکتا تے پتر بھی ترخانہ دا کمیاں دا پتر. معاشرے ساڈے جڑا پنڈاں دے معاملات حالات جڑے چلتے ہیں، پنڈاں دے لوگ سمجھتے یار یہ کمی ہے، یہ دی کیڑی گل ہے. انگریز کمیاں نے بھرتی نہیں سن کرتے، انگریز کمیاں نے بھرتی نہیں سن کرتے کہ جناب خاندانی لوگوں نے بھرتی کرو، انہیں جرت نہیں ہمت نہیں. تے غازی علم الدین نے یہ مینا دھو دیتا ہے نا. برے صغیر کے لوگ کہتے ہیں کمیاں جی ہمت جرت نہیں، پر غازی علم الدین نے مینا دھو کے پوری امت تے احسان چاڑ دیتا ہے. پتر ترہانہ دا ہو کے اتوں ویکھ قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن عزت شان ہے وے، رتبہ ہے وے کہ نواب جی کہہ رہے ہیں بھئی علم الدین کتنے سے ہیں. اے کوٹری خالی سی، وہ کنی جگہ ہے جیڑی جگہ جسی رہا تھا میں اور بابا جی محمد آصف، وہ ساری 8 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی جگہ سی. وہ 12 فٹ دے وچ ہی 4 فٹ واش روم سی، اگلی 4 فٹ جگہ سامنے خالی سی کیونکہ 8 فٹ چوڑی سی نا، وہ سیل چوڑا سی تے 12 فٹ لمبا سی. وہ میں اپنی ناپی سے میں کہ میری گٹھ جی نے یہ بالش تے یہ 9 انچ دی ہے، تو میں پھر ناپیا وا قاعدہ، وہ 3 چٹیاں پیاری سی اور میں ناپیا. میں کہ یہ اور میرا دل کہنا سی بھی دوبارہ نا اے نہیں سی پتا مینوں کہ انج حادثہ ہو جائے گا. رضوی تیرے جان نثار، 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 رضوی تیرے جان نثار. من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس طرح قائد نے نعرہ لگوایا ہوتا ہے نا جی، نعرہ اسی طرح لگانا چاہیے. اور جس طرح قائد کسی لفظ کو بولتا ہے، جس طرح بابا جی نے بولا تھا کہ من سب نبیاً، یہ درست ہے کہ آپ اعراب میں آخری اعراب میں اگر مفتوح ہے مضموم ہے تو اسے آپ ساکن کر سکتے ہیں.
تنوین اب اگر نہ کہنا چاہیں تو پھر بھی جائز ہے، لیکن بابا جی نے اسی طرح چونکہ بولا ہے، قائد نے اسی طرح کہا ہے کہ من سبا نبی یا نہیں کہا، نبی ین کہا ہے۔ اب تحریک میں قیامت تک نعرہ نبی یا نہیں کہا جائے گا، نبی ین ہم کہیں گے۔ اور اسی طرح تاجدار ختم نبوہ نہیں کہا، لا نبوہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح بعض علماء کرام پر نعرہ لگواتے ہیں، کیونکہ بابا جی نے تاجدار ختم نبوت کہا ہے تو اب قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ بابا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے لبیک لبیک، تو اب قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ جیسے انہوں نے نعرے لگائے، جس طرح انہوں نے الفاظ کہے، اب اسی طرح چلتے رہیں۔ تو وہ سیل اتنا چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت یہ وجدان کہتا تھا کہ یہ لمحات دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یوں تحریکی طور پر مجھے یہ تھا کہ یہاں ہم نے دوبارہ اس طرح کریکٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، ہمیں اکٹھے اس طرح گرفتار نہیں ہوں گے۔ پہلے میں جیلوں میں کئی بار رہا تھا، شیخوپورہ میں، اور ویسے ہی مجھے شوق تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں نے ڈیالہ جیل دیکھنی ہے، یہ مجھے شوق تھا کہ وہ ہائی سیکورٹی لاہور کی بات کرتے ہیں، کوٹ لکھپت کی، وہ دیکھنی ہے وہ کیا ہے، ہائی سیکورٹی میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ ویسے ہی دل میں یہ شوق تھا کہ یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں گرفتاری ہو گئی تھی اسلام آباد میں، اڈیالہ جیل چلے گئے، اور یہاں کافی سارے دوست اسی علاقے کے اٹک کے، پھر پنڈی کے وہاں موجود، جب بھی میرے ساتھ وہ جی شان سلطانی صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھ کر آئے ہیں چکری سے، وہ بھی میرے ساتھ ہی اس سیل میں بند تھے۔ تو یہاں نامے دن پھر رہائی آ گئی، اور اس سے پہلے بار بار پیغام آتے تھے، جی آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ دفتر میں آئیں، آپ کو ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، بتائیں جی تحریک کیسے چل رہی ہے، کون کون شامل ہے، وہاں لاہور میں کون ہے، فلاں جگہ پر کون ہے، فلاں جگہ پر کون ہے۔ آخر پر بات یہاں ختم ہوتی تھی کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، بس یہ فکر تھی کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ میں نے کہا جی بس یہ بابا جی کوئی فنڈ نہیں، فنڈ کا اعلان نہیں کرتے، اور باقاعدہ طور پر عہدے داران بھی فنڈ نہیں مانگتے پورے ملک میں، بس اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں یہ طے پا جاتا ہے کہ اب چونکہ کاروان چلنا ہے یہاں سے، تو یہ ریلی جائے گی، یہ قافلہ جائے گا، کنٹینر چاہیے، تو اس کے لیے کنٹینر کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں تو صرف بابا جی 2000 پیش کر دوں گا، اور دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں 20 لاکھ پیش کر دوں گا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 10 لاکھ پیش کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ میں نے کہا یہ آخری بات یہ ہے، آپ کو غصہ لگتا ہے لگے، جو بھی ہو، حضرت زینب نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے ہوتے، پرواہ نہیں اپنے آپ کی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ کی۔ آپ کو غصہ لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں نا، اسے تحریک لبیک کے فنڈ کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ میں نے کہا جی صرف فنڈ کی نہیں، یہ آخری میں جملہ تھا، اسے تحریک جس کے دل میں ایمان نہیں، اسے تحریک لبیک کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اس پر وہ سیکھ پائے ہوئے تھے، یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے اندر ہے یا ان کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے کہ نہیں، میں نے مطلقاً کہہ دیا ہے، اور یہ بات میری حقیقت پہ مبنی ہے۔ آج